عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات ہو اور اقبال کی یہ ربائی پیش نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان کے ترین قبیلے کے ایک شخص ہیں اللہ داد خان، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا محمد رمضان۔ اس نے BA کیا، پھر BT کیا، بڑا ہونہار وہ نوجوان تھا، انگریزی کا ٹیچر ہو گیا۔ انگریز کا دور ہے لیکن وہ ہمیشہ دیسی لباس پہنتا ہے، ہاتھ میں موٹی سی چھڑی ہوتی ہے، کندھے پہ تولیہ ہوتا ہے، بڑی درویشانہ صفات تھیں اس میں۔ اردو اور فارسی کے اشعار کہتے تھے، اقبال کے عشاق میں سے تھے، اور انہی کے ایک دوست تھے جو ڈیرہ غازی خان میں سب جج تھے، جن کا نام تھا محمد ابراہیم ناگی۔ تو ناگی صاحب اکثر اقبال کو ملنے آتے تھے، تو ایک دفعہ جب مل کر واپس گئے تو شام کی محفل برپا ہوئی، تو ناگی صاحب نے جیب میں سے پرچی نکالی اور محمد رمضان عطائی صاحب کو دکھائی۔ ان کے ایک دوست تھے عطا محمد جسکانی، ان سے بڑی دوستی تھی، ان کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عطائی لگایا تھا، محمد رمضان عطائی۔ تو مولانا محمد ابراہیم ناگی نے وہ پرچی نکال کے دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو اقبال کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اور یہ اقبال کی تازہ ربائی ہے۔ اور پھر بڑے وجد کے ساتھ وہ ربائی پڑھی اور پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ ربائی تھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ یا اللہ تو دو جہانوں کا غنی اور میں فقیر بندہ، تو دو جہانوں کا پالنے والا، تو رب العالمین، میں 5 فٹ کا انسان، میری کیا اوقات، تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، یا اللہ قیامت کے دن میں گناہ گار ہوں، میرا عذر قبول کر لے، لیکن تو چونکہ عادل ہے، تو نے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ ور حسابم رات و بینی ناگزیر، اگر حساب کرنا تیرے لیے ناگزیر ہو جائے، تیری جو عدل کی صفت ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ تو سب کے ساتھ انصاف کرے اور تو کہے کہ تیرا حساب لینا ناگزیر ہے، تو اے رب العالمین از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو رب العالمین میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لے۔ تو محمد رمضان عطاری صاحب نے جب یہ ربائی سنی تو روتے روتے ان کی ہچکی بند گئی، وہ گر پڑے، ان کو چوٹ لگی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ یہ اکثر پڑھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں جب حج کے لیے گیا اور میں مدینے گیا تو جب حاجی جو ہیں وہ اورادو اذکار کرتے تھے تو میں یہ ربائی پڑھتا تھا۔ پھر واپس آئے، ان کے دل میں ایک خیال آیا تو انہوں نے اقبال کو خط لکھا کہ آپ سر ہیں، میں فقیر ہوں، آپ اقبال ہیں، میں مجسم ادبار ہوں، لیکن طبع کسی صورت کم نہیں پائی۔ پھر اپنے فارسی کلام اور اقبال کے اشعار کی جو انہوں نے تضمین کی تھی اور جس کو اقبال نے بڑا پسند کیا تھا، ان کا حوالہ دیا اور پھر یہ کہا کہ آپ مجھ سے میرا سارا کلام لے لیں، اس کے بدلے میں مجھے یہ ربائی عنایت کر دیجیے۔ تو 19 اکتوبر 1937 کو اقبال نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ یہ شعر کسی کی ملکیت نہیں ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے نام سے ان کو شائع کریں اور ان کی تشہیر کریں، اور اقبال نے اپنے کلام میں سے ان اشعار کو نکال دیا۔ آج یہ اقبال کے کسی کلام میں نہیں ہے۔ پھر ارمغان حجاز کے لیے اسی طرز کی دوسری ربائی لکھی، اور اس کے بعد ابراہیم ناگی صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ رمضان محنت تو میں نے کی اور نگینہ تو لے اڑا۔ وہ کہتے واللہ مجھے پتا ہوتا کہ اقبال جو ہے وہ اس حد تک کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گے تو میں اپنی ساری جائیداد دے دیتا اس ربائی کے بدلے۔ پھر اقبال کی وفات سے چند ہفتے پہلے دسمبر 1937 میں وہ لاہور آئے MA فارسی کا امتحان دینے، تو اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر پوچھا کہ سنا ہے آپ کو مدینے سے بلاوا آیا ہے، اور اقبال رو پڑھتے ہیں، پھر وہ یہ ربائی پڑھتے ہیں تو اقبال کی بھی ہچکی بن جاتی ہے اور وہ خود بھی روتے رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے بعد میری پیشانی پہ اگر میرے وارثین میں سے کوئی زندہ ہو تو اس ربائی کو میرے ماتھے پر لکھ کر مجھے دفنایا جائے۔ اور آج ڈیرہ غازی خان کے اس قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے اور ان کے کتبے پر یہ ربائی لکھی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔